اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تو میں آپ تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دلوں کو پسند فرمایا کہ آپ اللہ کے ولی سے محبت کریں، اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے، ان کا فیضان ہے کہ جو بھی بات بولتے ہیں دلیل کے ساتھ بولتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب یہ میں نے صرف دعویٰ کر دیا کہ آپ کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کے لیے، اس پر قرآن کریم کی آیت شاہد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مریم، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ فرماتا ہے بے شک جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جس کا مفہوم یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو سیدنا جبریل امین کو ندا دیتا ہے، فرماتا ہے اے جبریل I love so and so، میں فلاں کو محبوب رکھتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، اور اللہ کے حکم سے جبریل امین محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حدیث پاک کے اگلے جملے اس طرح کہ جبریل امین علیہ السلام آسمان میں فرشتوں کے درمیان اعلان فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، فلاں بندے کو اللہ نے محبوب رکھا، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اور حدیث کے اگلے جملے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے آپ سب محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک، کیا کہنے۔ سیدنا امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کتنے سال ہو گئے؟ امام اعظم کو قریب 1300 سال ہو گئے، امام مالک کو قریب 1250 سال، امام شافعی کو قریب 1200 سال، اسی طرح امام احمد ابن حنبل کو، اور سیدنا سرکار پیر پیراں میر میراں شاہ جیلا سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو قریب 900 سال، خواجہ غریب نواز کو 811 سال۔ کیا پتہ چلا؟ سینکڑوں سال گزر چکے، آج بھی 11ویں اور چھٹی کرنے والے موجود ہیں، آج بھی ائمہ کرام کی تقلید کرنے والے موجود ہیں، مطلب کروڑوں کے دلوں میں ان بزرگوں کی محبت ہے۔ اب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ دنیا والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے، تو ہمارا غوث اعظم سے محبت کرنا، غریب نواز سے محبت کرنا، سیدی اعلیٰ حضرت سے محبت کرنا، اور حضرت سیدنا نور الحسین سے محبت کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو مجھے بتائیے جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں محبت ڈال دی ہے تو ہم خوش نصیب ہوئے کہ نہیں؟ اسی لیے مبارکبادی پیش کی گئی۔ تو اب ہمیں اللہ کا شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے، کس اعتبار سے؟ کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جن سے تو محبت فرماتا ہے ان کی محبت ہمارے دلوں میں تو نے ڈال دی ہے، اور جو وہابی دیوبندی نجدی ہمیں اولیاء سے دور کرتے ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ جن کو محبوب رکھتا ہے ان کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو فکر تو ان کو کرنی چاہیے۔ یہ الٹا ہمیں اولیاء سے دور کرتے ہیں، جبکہ ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ their hearts are not selected to love who are loved by Allah، اور اللہ نے ہمارے دلوں کو سلیکٹ فرما لیا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ تو اولیاء سے دور کرنا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے، مطلب آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر دوسری روایت حدیث کی روشنی میں سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی، اور امام سیوطی کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ تقریباً 75 مرتبہ 75 ٹائمز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری کے عالم میں دیدار کیا۔
امام جلال الدین سیوطی جن کو اعلیٰ حضرت نے خاتم الحفاظ اور بڑے بڑے القاب سے یاد فرمایا، تقریباً 75 مرتبہ حضور علیہ السلام کا بیداری کے عالم میں دیدار فرمایا۔ ان کی کتاب الجامع الصغیر میں یہ حدیث موجود ہے، ذکر الانبیاء عبادہ، اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، کار ثواب ہے۔ اب کیا پتہ چلا قرآن کی روشنی میں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ کو یاد کرو۔ تو نبیوں کو یاد کرنا یہ اللہ کے حکم سے ہوا، جب اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے تو ثواب ملے گا، یعنی کار ثواب عبادت ہوا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اللہ نے فرمایا میرے نبی اسماعیل کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو۔ کیا پتا چلا نبیوں کو یاد کرنا یہ عبادت ہے۔ محترم، جب انبیاء کرام کو یاد کرنے کا حکم قرآن کریم میں اور ان کی یاد سے ہمیں ثواب ملتا ہے، تو امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ کیا کہنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بخاری، علماء اہل سنت، عرس مبارک۔ اب اسی حدیث کے اگلے جملے، ذکر الانبیاء عبادہ وذکر الصالحین کفارہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نیک بندوں کی یاد منانا، ان کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے، کمپنسیشن فار the sins۔ ذکر الصالحین کفارہ، مجھے بتائیے گناہ کا کفارہ کب بنے گا؟ رحمت ہوگی تبھی نا۔ تو آج کی اس گیدرنگ میں ہم اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرتے ہیں، اس کا مطلب اللہ نے ہمارے دلوں میں ایک تو ان کی محبت ڈال دی، یہ اللہ کا کرم، اور دوسرا یہ کہ ان کے ذکر کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور اللہ اپنی رحمتوں کا نزول ہم پر فرماتا ہے۔ تو اولیاء کرام کی مجلس سے دور کرنا ان وہابیوں کا جو کام ہے، یہ رحمت کے ذریعے سے ہمیں دور کرتے ہیں، رحمت سے دور کرنے کی کوشش، جو بات گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اس سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا وہابیوں سے دور رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جن کے ذریعے، جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ان میں سے اللہ کے اولیاء بھی ہے، اور ان اولیاء سے دور کرنے کی ہمیں کوشش کرتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک آپ کو قرآن کریم کی تقریباً تمام تفاسیر میں مل جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 252، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، جس کا مفہوم یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کے ذریعے دوسروں کی بلاؤں کو دور نہ فرماتا تو زمین ہلاک ہو جاتی۔ یہ نص قرآن ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ناس کا ذکر ہے، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کیا پتا چلا کہ اللہ ہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، لیکن اللہ ہی نے بندوں کو سلیکٹ فرمایا کہ ایک بندہ دوسرے کی مشکل کو دور کرے۔ یہ تو قرآن سے ثابت۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء مدد نہیں کر سکتے، یہ تو قرآن کے خلاف گئے۔ کیوں؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر ایسا نہ ہوتا تو لَفَسَدَتِ الْأَرْض، زمین ختم ہو جاتی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تمام مفسرون کو اٹھا لیجئے، اور خاص کر حافظ ابن کثیر کی تفسیر، کیوں؟ وہ بھی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم غیر مقلد وہابی نجدی کے سامنے انہی کے امام کا ریفرنس دیتے ہیں، تاکہ یہ پتا چلے کہ اے نجدیو، تم ہمیں اس بات پر اگر مشرک کہتے ہو تو اپنے امام کو بھی مشرک کہو۔ یہ ہرگز وہ نہیں کہیں گے۔ اگر ہمیں مشرک کہتے ہو تو ابن کثیر کو مشرک کہو، ابن قیم جوزیہ کو مشرک کہو، کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ اچھا، پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کے تحت جو حدیثیں نقل کی ہے، تو ہم اس کی وجہ سے یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ اے وہابیو، الحمدللہ غلام رضا میں یہ ہمت ہے کہ تمہارا عقیدہ غلط یہ تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے، اور ہمارا عقیدہ صحیح یہ بھی تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत फैजान गौस आजम औलाद गौस आजम अब फैजान बुखारी। अभी तुम्हारी किताबों से साबित करेंगे। आइए इब्ने कसीर से हदीस पाक हाफिज इब्ने कसीर ने नकल की इसी आयत करीमा के तहत, इन्नल्लाह ला यदफ़उ बिल मुस्लिम सालिह अम मिअति अहली बैतिन मिन जीरानिहिल बला, जिसका मफहूम ये कि बेशक अल्लाह ताला अपने एक वली के सबब, इन्नल्लाह ला यदफ़उ बिल मुस्लिम सालिह, एक सालिह के सबब आसपास रहने वाले 100 घर के लोगों की बलाओं से हिफाजत फरमाता है। एक वली के सबब 100 लोगों की नहीं, 100 घर में रहने वाले अफराद की बलाओं से हिफाजत अल्लाह फरमाता है। क्या पता चला? एक वली के सबब 100 घर के लोगों की हिफाजत। मान ले एक घर में 5 लोग हैं तो 100 घर सराउंडिंग में है तो 500 लोग हुए। एक वली के सबब 500 लोग बलाओं से बचते हैं, तो ये औलिया सबबे दफ़े बला हुए कि नहीं? इनके जरिए बलाएं दफा होती है। ये तो हदीस की रोशनी में है। और तुम कहते हो कि औलिया दाफिउल बला नहीं है। हमारे आका फरमाते हैं इनके सबब से बलाएं दफा होती है। ऐ वहाबियो, तुम्हारी बात को सुने या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को हम सुने? क्या कहने। और इसी तरह हाफिज इब्ने कसीर ने और भी हदीसें नकल की, जिनमें से एक ये है कि मेरी उम्मत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में अबदाल होंगे, और इन अबदाल की शान ये बिहिम तक़ूमुल अर्द, ये जो जमीन कायम है इन औलिया के सबब से कायम है। ऐ नजदियो, अगर औलिया से लोगों को दूर करते हो तो जमीन पे रहने का हक किसने दिया? इसलिए कि जमीन कायम औलिया के सबब से है। ये मैं नहीं कहता, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिहिम तक़ूमुल अर्द, इनके जरिए जमीन कायम है। वह बिहिम तुनसरून, तुम्हें जो अल्लाह कामयाबी देता है वो भी औलिया के सबब से देता है। वह बिहिम तुरज़क़ून, जो रोजी अल्लाह देता है औलिया के सदक़े में देता है। वह बिहिम तुमतरून, जो बारिश अल्लाह नाजिल फरमाता है औलिया के सबब से। ऐ नजदियो, शर्म करो, जिस जमीन पर तुम खड़े होकर हमें मुशरिक कहते हो, ये जमीन कायम है इन औलिया की बरकत से। और जो तुम खाना खाते हो, रिज़्क़ पाते हो, ये भी औलिया के सबब से है। और अल्लाह ताला हमको जो कामयाबी अता फरमाता है ये भी औलिया के सबब से। तो ये तो हदीसों में आया है। और तुम्हारे इमाम हाफिज इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में इन हदीसों को नकल किया है। तो अब क्या पता चला? औलिया की बारगाह के करीब रहना बलाओं से दूर रहने का सबब है। और ये औलिया से दूर करते हैं, मतलब हमें बला उतारने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं हमारे ऊपर। यही हुआ ना, हमको मुसीबत में डालने की कोशिश करते हैं। औलिया के जिक्र से दूर करके रहमत से दूरी करते हैं, और औलिया से दूर करके हमारे ऊपर जो सेफ्टी है, जो प्रोटेक्शन है कि अल्लाह इनके जरिए बलाओं से हिफाजत फरमाता है, उससे भी दूर करते हैं। अब मुझे बताइए, कुरान और हदीस के नाम पर ये आपको अल्लाह की रहमत से दूर करते हैं या नहीं? अल्लाह अकबर। चौथी बात, आपके यहाँ माशाल्लाह मज़ारात है, यहाँ भी हजरत की बारगाह है, बड़े बड़े बुजुर्गों की बारगाह है। आपने देखा होगा कि कुछ बारगाहें ऐसी होती हैं कि जिनके बराबर में एक छोटा सा तालाब होता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि फलां बुजुर्ग ने उस तालाब में वुजू फरमाया। जैसे सैयदना मखदूम सिमना हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह में चले जाइए, एक तालाब आपको नजर आता है, एक पॉइंट नजर आता है। इसी तरह कई बारगाहें ऐसी होती है कि वहां आपको एक केटल मिलेगी, बताया जाता है उस केटल से इन बुजुर्गों ने वुजू फरमाया, पानी इस्तेमाल फरमाया, तो बरकत के लिए रखी जाती है। हम जब वहां बरकत हासिल करने जाते तो हमको मुशरिक कहते हैं कि नहीं, बिदअती कहते हैं। आइए, सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद, और बुखारी शरीफ में भी इसी तरह की हदीस मौजूद, और कुरान करीम की तफसीर में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी का जहां तज़किरा है, उन आयत करीमा की तफसीर में भी ये हदीस मौजूद है। तफसीर में भी है, बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। हदीस पाक क्या है? हदीस पाक का मफहूम कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम, कुछ मसला है
کنارے جو لوگ ٹھیک، جائز ذرا کے آرام بغل سے۔ میں جو لوگ ہلہ کر رہے ہیں، خدا کے واسطے ذرا سا شانت ہو جائیں آپ. ذرا آرام سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. اگر مجھ سے تکلیف ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں، لیکن میری وجہ سے لڑیے مت پلیز. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. بخاری شریف، مسلم شریف اور تفاسیر قرآن میں حدیث کا مفہوم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. قوم سمود کی بستی سے گزر ہوا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس بستی جہاں وہ رہتے تھے، اس بستی سے گزر ہوا. اور صحابہ کرام نے کیا کیا؟ وہاں کے کنویں سے پانی لے لیا، آٹا بھی گوندھ لیا، اور روایت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ پانی پی لیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ پانی کو قے کر دیا جائے، جو پی لیا ہے اس کو واپس نکالا جائے، قے کر دیا جائے. اور جو آٹا گوندھ لیے تھے، ان آٹے کے بارے میں فرمایا کہ جانوروں کو کھلا دیا جائے، خود نہ کھائے، اونٹوں کو، جانوروں کو کھلا دیا جائے. پھر آگے ایک کنواں نظر آیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کنویں سے پانی پیو. قوم سمود کی بستی سے گزر ہوا، وہاں جب صحابہ کرام نے پانی لیا تو حضور علیہ السلام نے پانی کو پھینکنے کے لیے فرما دیا، اور جو آٹا گوندھ لیا تھا اس کو جانوروں کو کھلانے کے لیے حکم دے دیا. اور آگے ایک اور کنواں تھا، وہاں حضور نے فرمایا کہ اس کنویں سے پانی کو لیا جائے. سبحان اللہ. وجہ کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے اس میں سے پانی پیا تھا. صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے اس کنویں سے پانی لیا تھا. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے تقریباً 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور پھر اس سے کتنے سو یا کتنے ہزار سال پہلے حضرت صالح علیہ السلام تھے، اللہ بہتر جانے. اللہ کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے. چلو فار دا سیک آف آرگیومنٹ کم سے کم 1000 سال مان لیتے. 1000 سال یا 1500 یا 2000 سال پہلے اللہ کے نبی کے معجزے سے ظاہر ہونے والی اونٹنی جس کنویں سے پانی پیا تھا، وہ کنواں 1000 سال کے بعد بھی بابرکت ہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا اس کا پانی پیو. تو ہزاروں سالوں کے بعد بھی جس کنویں سے اونٹنی نبی صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا، وہ پانی بابرکت. انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء جس جگہ کا پانی استعمال کرے وہاں اگر ہم برکت کے لیے جائیں تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ کیا کہنے. اور مدینہ شریف میں جو مبارک کنویں ہیں جہاں پہ حضور علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا، اس کنویں کی بات ہی کیا ہوگی، سبحان اللہ. اس کے پانی کی بات ہی کیا ہوگی. اور جو مبارک پانی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے ظاہر ہوئے، ان پانی کے برکتوں کا عالم کیا ہوگا. محترم حضرات، یہ خالی روایتیں نہیں ہیں، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے. اے نجدیو آؤ، اگر تم حدیث پڑھتے ہو اور سچائی کو لوگوں سے چھپاتے ہو، ہمت ہے تو ہمارے سامنے آؤ، تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ حدیث میں کیا لکھا ہے. واہ واہ واہ. اور اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں یہ پیش کرنا چاہوں گا. یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، ڈیفرنس ٹو انڈرسٹینڈ. ایک ہی حدیث کو سنی کیسے بیان کرتا ہے اور نجدی کیسے بیان کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے اس طرح پوچھا نا کہ اے بلال، ایسا کون سا آپ عمل کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی. اللہ 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 اللہ. حدیث کا مفہوم ہے نا. اللہ اللہ. اے بلال، ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ آپ کے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی. تو حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تازہ وضو کرتا ہوں تو تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں. اب یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، لیکن دیوبندی نجدی اگر اس حدیث کو بیان کرے گا تو کیا کہے گا؟ دیکھا فضیلت تحیت الوضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے.
ہمیں بھی چاہیے ہم وضو کرے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیا کریں. لیکن یہی بات یہی حدیث کوئی سنی عالم سنائے گا آپ کو تو ایک تو تحیۃ الوضو کی فضیلت بتائے گا, دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ زمین سے آسمان کا ڈسٹنس کتنا ہے. تفسیر کی روشنی میں 500 سال کا ڈسٹنس ہے. تبھی تو آج تک سائنس آسمان تک پہنچا نہیں. 500 سال کی زندگی ہو تب نا. 500 سال تک کا سفر ہے پہلے آسمان کو پہنچنے کے لیے, اور تفسیر کی روشنی میں آسمان کی گہرائی بھی 500 سال. تو ایک آسمان کو طے کرنے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ نہیں, 500 تو آسمان تک ہے, آسمان کی گہرائی بھی 500 سال ہے. 1000 سال چاہیے ایک آسمان کو طے کرنے کے لیے. اب اللہ نے کتنے آسمان بنائے؟ 7 سماوات, 7 آسمان ہیں. تو کم سے کم 7000 سال چاہیے 7 آسمان کو طے کرنے کے لیے. اچھا, اس کے کتنے اوپر جنت ہے؟ اللہ بہتر جانے. اس کی عطا سے اس کے حبیب بہتر جانے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ حضرت بلال یا تو مکہ شریف میں ہے یا مدینہ شریف میں ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہزاروں سالوں کی مسافت میں ہیں, ہزاروں سالوں کے ڈسٹنس میں ہیں. جنت میں حضرت بلال کی قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں. تو سنی عالم آپ کو یہ بتائے گا جس نبی کو اللہ نے ہزاروں سال دوری پر بڑی آواز نہیں قدموں کی آہٹ سننے کی طاقت دی ہے. قدموں کی آہٹ تو چھوٹی ہوتی ہے نا, بڑی آواز نہیں. تو آپ یہاں سے اگر حضور علیہ السلام کو پکارے یا رسول اللہ تو حضور نہ سنے, یہ کہاں کی بات ہے؟ نعرہ تکبیر, ذرا ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر, اور ذرا پوری طاقت سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, اولاد مصطفیٰ. یہ تو 3-4 ہزار کلومیٹر میل کی بات ہے, وہ تو ہزاروں سال کی بات ہے. ہاں, اب یہ نہ کہنا کہ تب حضور علیہ السلام ظاہری زندگی میں تھے تب سنے تھے. حدیث میں یہ بھی ہے الانبیاء احیاء. حضور فرماتے ہیں ہم حیات ہیں, نبیوں کی جمع, تو تم ہوتے کون ہو حضور کو مردہ کہنے والے؟ آؤ حدیث سے بات کرو. تفسیر سے تمہیں چڑ ہے, اعلیٰ حضرت سے چڑ ہے, امام سیوطی سے چڑ ہے, مجدد الفسانی سے چڑ ہے. چلو ڈائریکٹ حدیث ہی سے بات کرتے ہیں, ڈائریکٹ قرآن ہی سے بات کرتے ہیں. ہمت ہے تو سامنے آ جاؤ. اب کیا بتا رہا تھا میں؟ اچھا, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا واحد شخصیت تھے جو مدینہ شریف میں یا مکہ شریف میں چلتے تھے؟ ہزاروں لوگ چلے ہوں گے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلتے ہوں گے. اب حضور نے فرمایا اے بلال تمہاری قدموں کی آہٹ سنی. مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی خبر ہے کہ یہ آہٹ بلال ہی کی ہے. ارے چلنے والے ہزاروں تھے لیکن حضور نے پہچان لیا بلال ہی کی ہے. لیکن کبھی وہاں بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا, کبھی یہ نہیں بتائے گا. اچھا, تیسری بات اسی حدیث سے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اتنا پتا ہے, اتنی دوری سے قدموں کی آہٹ سنے اور بلال ہی کی ہے وہ بھی پہچان لیے, تو سوال کرنے میں حکمت کیا ہے کہ اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمیں حضرت بلال کا مقام پتا چلے. اگر ہمارے آقا پوچھے نہ ہوتے تو حدیث میں تذکرہ نہ ہوتا. حدیث میں تذکرہ ہوا تو تحیۃ الوضو کی فضیلت کے ساتھ ساتھ حضرت بلال کا مقام بھی تو پتا چلا. ارے صرف اتنا ہی نہیں محترم, حضور جانتے تھے کہ کون سا عمل ہے, تبھی تو پوچھا اے بلال تمہارے پاس ایسا کوئی عمل ہے اب بتا دو تاکہ عوام سمجھ جائے کہ کون سا عمل ایسا ہے. اچھا, اس پر بھی حدیث صحیح مسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, علماء موجود ہے میری ضرور اصلاح کرنا کوئی خامی ہو جائے تو, عریدت علی اعمال امتی. دیکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, عریدت علی عمل امتن کا تذکرہ نہیں ہے. میرے کسی امت کا ایک عمل میرے سامنے پیش کیا گیا یہ نہیں ہے. عریدت علی اعمال امتی, میری امت کے تمام اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے. ماضی کا صیغہ ہے نا عریدت, پاسٹ ٹینس, یعنی ہمارے آقا آج ہمارا اس علاقے میں جمع ہونا 1400 سال پہلے دیکھ لیا ہے. سبحان اللہ, یہ بھی ہمارا عمل ہے نا. آپ نے کل کیا آج کیا کر رہے ہیں, کل کیا کرنے والے ہیں, ہمارے آقا نے ایڈوانس میں دیکھ لیا. عریدت علی اعمال امتی, صرف آپ لوگوں کا نہیں, پوری امت میں جو بھی حضور کی, ہر کوئی حضور کا امت ہے.
انسان بھی حضور کی امت میں سے ہے، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، تو تمام کے اعمال حضور علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے اگرچہ صحیح مسلم میں ہو سکتا ہے روایت میں ضعف پایا گیا ہو، ان کو تو چاہیے نہ کچھ ڈھونڈنے کے لیے، تو ٹھیک ہے قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 75، وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ اللہ فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے حبیب اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ملکوت السماوات والارض، پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا نہیں ہے۔ نوری کا لفظ ہے، استمراری ہے، ابھی بھی ابراہیم علیہ السلام کو ہم دکھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن پوری کائنات ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے اس پر بڑا پیارا نکتہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اللہ نے فرمایا اور اسی طرح، یعنی اے حبیب آپ کو بھی دکھا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي۔ اچھا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں پھر ایک اور مرتبہ حافظ ابن کثیر کا تذکرہ ہو گیا۔ اے وہابیو، حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہو، اگر علم غیب پر کوئی مان لیا تو مشرک کہتے ہو، آؤ ابن کثیر کو مشرک کہو۔ حافظ ابن کثیر نے اسی آیت کے تحت فرمایا فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ الْخَلَائِقِ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے اعمال الخلائق، جتنی بھی مخلوق ہے، ان مخلوق کے جتنے بھی ایکشنز، جتنے بھی عمل ہیں، ان میں سے کچھ بھی ابراہیم علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں تھا۔ عربی فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ الْخَلَائِقِ، ایک بھی شے ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے چھپی نہیں تھی اعمال الخلائق میں سے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میرے رب نے مجھ پر خاص کرم فرمایا فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی۔ لیکن حدیث اسی پر ختم نہیں ہوئی۔ محترم حضرات، آپ جتنے یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، میں ایک مجموعی طور پہ دیکھ سکتا ہوں سب کو، لیکن کیا سب کو پہچانتا ہوں؟ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے پہلی بار دیکھا ہے؟ میں نے بھی آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ آگے کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے مجھے نہیں معلوم، پیچھے والوں کا نام نہیں معلوم۔ اگر نام معلوم بھی ہو جائے تو ذات نہیں معلوم، کیفیت نہیں معلوم، آپ کے ارادے نہیں معلوم۔ میں جانتا ہوں نہیں، پہچان، یعنی دیکھ رہا ہوں، جان نہیں رہا، دیکھ رہا ہوں، پہچانتا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی، وَعَرَفْتُ، اور میں نے پوری کائنات کی ہر چیز کو پہچان لیا۔ حضور نے صرف دیکھا نہیں، وَعَرَفْتُ کا لفظ حدیث میں ہے، میں نے سب کو پہچان بھی لیا۔ اللہ اکبر، کیا پتا چلا کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ہمارے آقا کی نظروں سے اوجل ہو۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اب مجھے بتائیے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوا کہ نہیں، کہ پوری کائنات کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حضور علیہ السلام کی نظروں سے چھپی ہو۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سنی اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو حدیث میں ہمارے آقا کی شان، صحابہ اہل بیت کی شان، اولیاء کی شان اور عقائد کے نکات بھی بتاتا ہے۔ یہی حدیث نجدی بیان کرتا ہے تو اسی موضوع پر اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اسی پر اکتفا کر کے عقائد کی کوئی بات بھی نہیں بتاتا۔ This is why we are to be away from the followers of Wahhabism۔ ہمیں ان لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث میں نے کب بتائی؟ جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ ہوا، تو اونٹنی جس کنویں سے پانی پی تھی اس میں اتنی برکت کہ ہزاروں سال کے بعد آج بھی برکت موجود ہے۔ تو جس کنویں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا، جس کنویں سے اولیاء کرام نے پانی استعمال کیا،
اس پانی میں کیا برکتیں نہیں ہوگی؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا اس پر تو محدثون نے فرما ہی دیا کہ یہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے ہے، اور یہ پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک انگلیوں سے نسبت رکھتی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور آگے یوں بھی تو فرمایا، کیا ہے وہ؟ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ تو محترم حضرات، اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو تبرک کے لیے چیزیں رکھی جاتی ہے، پانی رکھا جاتا ہے، وہ بدعت نہیں، وہ شرک نہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں یہ بھی ثابت ہے۔ تو اب اگر آپ کے سامنے کوئی آج کے بعد یہ کہے کہ اولیاء کا یاد کرنا ضروری نہیں، اس کا مطلب وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اولیاء کے قریب رہنے کی ضرورت نہیں، تو بلا اور مصیبت سے دور رہنے کے ذریعے سے آپ کو دور کر رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اولیاء دافع البلا نہیں، تو وہ زمین پہ رہنے کا حق بھی نہیں رکھتا، زمین بھی قائم اولیاء کے سبب سے، وہ روزی کھانے کا بھی حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ روزی بھی اللہ تعالیٰ اولیاء کے سبب سے عطا فرماتا ہے۔ اتنی کلیرٹی کے ساتھ جب احادیث طیبہ موجود ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی اولیاء کرام کے تعلق سے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اس کا مطلب ہمارے نوجوانوں کو، بھولے بھالے لوگوں کو، وہ عقائد اہل سنت اور اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے کہ اولیاء رحمت کا سبب ہے، ان سے آپ تمام کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ تمام پر ضروری ہے کہ اللہ کے واسطے کسی بھی کوئی وہابی، نجدی، دیوبندی کی فالوورز کو دیکھ کر ان کی تقریر سننے مت چلے جانا، فالوورز چاہے لاکھوں کی تعداد میں ہو۔ ہمیں دیکھنا ہے، اگر کسی کا 10 فالوور ہو کوئی بات نہیں، ایمان مضبوط ہے تو وہی ہمارا قائد ہے۔ فالوورز کو ہرگز مت دیکھیں، یہ مت سوچنا طارق جمیل کے اتنے سارے فالوورز ہیں، طارق مسعود کے اتنے سارے فالوورز ہیں، انجینئر مرزا کے اتنے سارے فالوورز ہیں۔ ارے فالوورز کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے یا نہیں، وہ حدیث پاک کو کس طرح آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ چیز دیکھو۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اولیاء کے خلاف بولنے والا وہ شیطان کا ویپن استعمال کر رہا ہے، شیطانی ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ دلیل چاہیے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو حکم دیا نا فرشتوں کو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ کہاں پر نائب بنانے والا اللہ؟ زمین پر۔ دلیل انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے زمین کا تذکرہ ہو گیا تو زمین پر تو آنا ہی ہے۔ لیکن وہاں بھی کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، انہوں نے گناہ کیا تبھی زمین پر آئے۔ یہاں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین کا تذکرہ ہو گیا تو زمین پر تو آنا ہی تھا۔ تو گناہ انبیاء کرام کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ پھر اللہ وہ رب ہے، اس نے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ فرمایا، اور عربی کے ایک ایک جملے کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ بھی تو فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، سورہ طٰہٰ میں، کہ آدم علیہ السلام ہمارے حکم کو بھول گئے تھے، انہوں نے جان بوجھ کر وہ فعل نہیں کیا۔ رب فرماتا ہے انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوا، تم کہتے ہو کہ گناہ کیا، ہم تمہاری بات کو مانے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانے۔ پھر زمین میں آنے سے پہلے زمین کا تذکرہ موجود ہے تو آنا ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا، سوائے کس نے نہیں کیا سجدہ؟ کیا وہ فرشتہ تھا؟ تو حکم تو فرشتوں کو ہے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، تو ابلیس کا تذکرہ کیوں ہوا؟ تو مفسرون فرماتے ہیں ابلیس فرشتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ فرشتوں کے ساتھ گل مل کے رہتا تھا،
فرشتوں کو پڑھاتا بھی تھا، اس لیے اس حکم کے زمرے میں ابلیس بھی شامل ہو گیا تھا۔ اب ابلیس نے کیا کہا؟ یا اللہ میں کیوں سجدہ کروں گا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے، انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔ اور یہی قاسم نانوتوی نے تہذیر الناس میں لکھا کہ امتی کبھی کبھی عمل میں نبی کے برابر ہو جاتا ہے، کبھی نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ قاسم نانوتوی کو ذہن دینے والا ابلیس ہے۔ انا خیر من، نبی سے بہتر کہنا، یہ ابلیس کا قول ہے۔ اور یہی بات قاسم نانوتوی نے تہذیر الناس میں لکھی کہ امتی کبھی کبھی عمل میں نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن انفارچونیٹلی آج بھی تہذیر الناس چھپ رہی ہے۔ براہین قاطعہ جس میں خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ تو اللہ نے شیطان کو علم دیا ہے، اور یہ بھی لکھا کہ حضور کا علم ثابت کرنے جاؤ گے تو یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ شرک ہے۔ عجیب سی بات ہے، حضور کا علم ثابت کرنا یہ شرک اگر ہے تو شیطان کا علم ثابت کرنا بھی تو شرک ہوا۔ لیکن یہ لکھا کہ شیطان کا علم ثابت ہے، حضور کا علم ثابت کرنا شرک ہے۔ اس کا مطلب شیطان کو اللہ کے برابر کر دیا، بھائی شرک، اللہ کے ساتھ ایسوسیشن کرنا ہوا۔ تو حضور کو علم غیب ثابت کرنا شرک ہے، تو شیطان کے تعلق سے بھی شرک ہونا چاہیے۔ لیکن ان کی جہالت دیکھیں، آج بھی وہ کتاب چھپ رہی ہے۔ اسی طرح رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ معاذ اللہ ہمارا رب جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ کتاب آج بھی چھپ رہی ہے۔ محترم حضرات، کتنی عجیب سی بات ہے۔ عرب علماء کے درمیان جب دیوبندی جاتا ہے تو المحند پیش کر کے کہتا ہے ہمارے عقائد تو وہی ہے جو آپ کے عقائد ہیں، لیکن ہندوستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں آ کر یہ کہتا ہے کہ اسی کتابوں کو جو ان کے بزرگوں نے لکھا، تہذیر الناس، حفظ الایمان، براہین قاطعہ، فتاوی رشیدیہ، انہی کتابوں کو عام کر رہے ہیں، عرب علماء کے درمیان سنی بنتے ہیں۔ المحند کتاب کو دکھا کر کے ہمارے عقائد وہی ہے، تو دیوبندی منافق ہوتے ہیں۔ ظاہر منافق ہوتے ہیں، یہاں ایک بات وہاں ایک بات، وہاں اپنے کو سنی پیش کرتے ہو اور یہاں تمہاری وہی کتابیں چھپ رہی ہیں۔ الحمدللہ سنیوں کے اندر منافقت چیز نہیں ہے۔ غلام رضا جو بھی ہوتا ہے سامنے بول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ابلیس نے کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اخرج، نکل جا جنت سے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اے ابلیس قیامت تک تمہارے اوپر میری لعنت ہے۔ پھر ابلیس نے ایک عرضی پیش کی۔ اب یہ مت کہنا کہ دعا قبول ہو گئی۔ ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ تو مجھے قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد جب لوگ اٹھائے جائیں گے تب تک کے لیے زندگی عطا فرما۔ دعا قبول ہوئی ہوتی تو تب تک کے لیے زندہ رہتا نا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، صرف قیامت تک زندگی دی جا رہی ہے، قیامت کے بعد اٹھائے جانے تک نہیں۔ جب قیامت میں سب کو موت آنی ہے، ابلیس کو بھی مرنا ہے۔ اب ابلیس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمام لوگوں کو اے اللہ گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر اے اللہ تیرے نیک بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ ابلیس جو لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے، وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے اولیاء کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک اے ابلیس میرے جو نیک بندے ہیں وہ میری حفاظت میں ہے، تمہارا ان کے اوپر داؤ نہیں چلے گا۔ اب یہ کنفرم ہو گیا کہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ ہیں، پروٹیکٹڈ ہے۔ اب ہمیں ہمارا ایمان بچانا ہے تو ہم عام کامن لوگوں کی طرف راغب ہو یا ان لوگوں کی طرف راغب ہو جن کو اللہ نے حفاظت میں رکھا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہم کو بچانا ہے تو اولیاء کرام سے نسبت رکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی قرآن کریم سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کیا پتا چلا؟ ایمان کو بچانا ہے تو اولیاء کرام کے ساتھ رہو۔ اب ان کا ایمان ہی نہیں ہے، اسی لیے تو اولیاء سے دور کرتے ہیں۔ تو اب اولیاء کرام سے دور کرنا ہی ایمان کی سیکیورٹی کو لوز کرنے کا ذریعہ ہے۔ اولیاء کرام ایمان کے لیے سیکیورٹی ہے، حفاظت ہے، تو اولیاء سے دور کریں گے تبھی وہ سیکیورٹی لوز ہوگی۔
لوز ہوگی تو آسانی سے ایمان لوٹ لے گا. یہی وجہ ہے سب سے پہلے جو وار ہوتی ہے وہابیوں کی طرف سے وہ ہوتی ہے کہ مزارات پہ جانے کی ضرورت کیا ہے, نیاز کرنے کی ضرورت کیا ہے, بزرگوں کے وسیلے کی ضرورت کیا ہے. اس طرح کی باتیں ذہن میں ڈال کر اولیاء سے رفتہ رفتہ دور کرتے ہیں. جب دور کریں گے تو ایمان لوز ہو جائے گا. جب ایمان کی سیکیورٹی لوز ہو جائے گی تو ایمان آسانی سے شیطان لوٹ لے گا. تو ان کی چال پر ہرگز نہیں آنا, ہمارے بزرگوں کے سائے میں رہو. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. اللہ اپنے نیک بندوں کے سائے میں ہمیں ہمیشہ رکھے, صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی نیک بندوں کے سائے میں رکھے. یہ بھی قرآن سے ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہماری تعلیم کے لیے, توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اللہ کا نبی ہمیشہ نبی ہوتا ہے, قبر میں بھی نبی, جنت میں بھی نبی. تو ایمان ہی پر تو دنیا سے جائیں گے بلکہ ان کے صدقے میں ہمیں ایمان نصیب ہوتا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایمان پر موت کی دعا کر کے ہمیں تعلیم دی کہ ہر وقت ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرنا. اور نبی سے بڑھ کر صالح کون ہے؟ لیکن فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, یا اللہ صالحین سے ملا دے. ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہمیشہ صالحین کے ساتھ رہنے کی دعا کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی آپ دعا کریں کہ یا اللہ میری بخشش فرما, یا اللہ مجھے روزی عطا فرما, میرے بچوں کو صحت عطا فرما, والدین کو صحت عطا فرما, ساتھ میں یہ بھی دعا کرنا کہ یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما, نیک بندوں کے ساتھ ملا دے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ان بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان ہمارا مضبوط فرما دے. اور میری ایک یہ بھی دعا ہے, آپ سب بھی آمین کہہ دے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی, ایمان والی موت اور موت کے وقت سرکار غوث اعظم کا دیدار نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.